کرتے ہیں. ہمارے ساتھ معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب موجود ہیں. شفیع سے پوچھیں گے کہ ان حالات کے اندر کیا رد عمل اور کیا اسٹریٹجی اب ہوگی، بیکاز حکومت تو بہرحال فیصلہ کر چکی ہے. سر فرمائے دیجیے گا، ایک اور ٹیوزڈے حزب معمول، ایک اور ملاقات بلاک، لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ پہلی دفعہ شاید اتنا دھچکا اور جولٹ لگا نہیں انتظامیہ کو، یا مبرہ ہو گئے ہیں ہر قسم کے کرٹیسزم سے، اور آپ کا اثر مکمل طور پر صفر ہو چکا ہے نظام کے اوپر. جو دوسرا انجیکشن بھی رات گئے اندھیرے میں پوشیدہ رکھ کے لے کر گئے ہیں، نہ کسی سے کانٹیکٹ، نہ کسی کو ہیڈز اپ دیا گیا. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جو اس طریقے سے کل عمران خان صاحب کو ایک دفعہ پھر رات کے اندھیرے میں پمز لایا گیا، دیکھیے یہ جیل مینول کی بھی خلاف ورزی ہے. جیل مینول کے مطابق شام کے بعد آپ کسی بھی قیدی کو باہر نہیں لا سکتے جہاں تک ایمرجنسی نہ ہو. لیکن عمران خان صاحب کو رات کے اندھیرے میں لے کے آنا، رات کے اندھیرے میں تو یا اسمگلنگ ہوتی ہے یا چوری ہوتی ہے یا ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اور ان کو تو عادت ہو گئی ہے ڈاکہ ڈالنے کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مینڈیٹ بھی رات کے اندھیرے میں انہوں نے ڈاکہ ڈالا، اور عمران خان صاحب کو ایک دفعہ پھر وہی ایپیسوڈ ریپیٹ کیا گیا جو پہلے ہوا. فیملی کا جو مطالبہ ہے، آج بھی ہم سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کل بھی ہم نے دھرنا دیا، آج سی ایم خیبر پختونخوا خود سپریم کورٹ کے سامنے پورا دن دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ہمارے کیسز نہیں سنے جا رہے. ملاقات کے حوالے سے ہم نے پٹیشن جمع کی، صحت کے حوالے سے، ذاتی ڈاکٹر کی رسائی کے حوالے سے ابھی تک وہ پٹیشن نہیں لگی. کل جب ہم راجہ سلمان صاحب اندر گئے ہیں تو کوئی ٹیکنیکل ایشو بتایا گیا، آج کوئی ایک اور ایشو اس پہ رجسٹرار کی طرف سے آیا. سپریم کورٹ آئی تھنک اپنا کام کر کے اب ہٹ چکی ہے. دیکھیں سپریم کورٹ، دیکھیں 12 سے زیادہ پٹیشنز ہو گئی ہیں سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے اور ان کی ملاقات کے حوالے سے، وہ نہیں سنی جا رہی. 16 سے زیادہ ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشن ہے جو نہیں لگائی جا رہی، وہ بھی صحت کے حوالے سے ہے اور ملاقات کے حوالے سے ہے. مجھے یاد ہے عمران خان باہر تھے، پیناما کیس کا دور تھا، وقت چل رہا تھا، اندر عدالت میں سنا جا رہا تھا، اتنا زیادہ واویلا اور ایک پریشر بلڈ کر چکے تھے وہ بحیثیت اپوزیشن کے، عدالتوں کو نوٹس لینا پڑا اور اس کی سنوائی ہوئی. پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب تو دیکھیں نا، سپریم کورٹ پوری تمام تر کیس کو بند کر چکی ہے، سن چکی ہے، بھیج چکی ہے سلمان صفدر کو، کاپیاں لا چکی ہے، رپورٹس پڑھ چکی ہے اور سیٹسفائیڈ ہے، کیس بند ہے. وہ جو پیریڈ تھا بیچ میں، آپ لوگوں نے مس کیا ٹو کریٹ دا کائنڈ آف پریشر جو ہم نے، اس لیے میں نے آپ کو پیناما کا ٹائم یاد دلایا. میر صاحبہ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے کہ ہر ایک راستہ ہمارے لیے بند ہو رہا ہے. پولیٹیکل سپیس ہماری کم کر دی گئی ہے، کورٹس میں ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. ملاقات جو آپ کے سامنے ہے، پچھلے 4 مہینے سے کوئی ملاقات بند کی ہوئی ہے. پھر عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو بنا، ایمرجنسی کی سچویشن تھی ہمارے لیے. وہاں پہ جب لوگ خیبر پختونخوا کے شہراؤں پہ بیٹھے، اور آپ نے دیکھا کہ اسی دن پشاور ہائی کورٹ میں ایک عام آدمی پٹیشن لے کے گیا، وہ پٹیشن لگائی بھی گئی اسی دن، سنی بھی گئی، اس پہ فیصلہ بھی آیا. میں کہہ رہی ہوں انٹرنلی آپ لوگوں کو یہ احساس ہے کہ شاید ایک موقع تھا جو گوا دیا، ٹو مے بی لوگ تو اپنے آپ باہر آ گئے نا، لیڈر لیس باہر آئے، بیٹھے سب کچھ، مگر شاید یہ کام آپ لوگوں کے کرنے کا تھا. نہیں دیکھیں ابھی تک ہم نے کوئی آفیشیل کال نہیں دی. ہاں نہیں دی، کیوں نہیں دی نا، وہی کہہ رہی ہوں، کس چیز کا انتظار ہے؟ اس کے لیے ہم اب تیاری بھرپور عید کے بعد بھرپور تیاری کر رہے ہیں. ویئر ایوری ڈے میٹرز، اور آپ ہی کہتے ہیں کہ جی بالکل. نہیں دیکھیں آج اگر سی ایم خیبر پختونخوا سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو صحت کے حوالے سے ہی بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ صحت پہ ہم ٹائم نہیں لے سکتے. صحت کا جو ایشو ہے وہ ایمرجنسی ہے. اچھا چلیں، وہ اب وہی کہہ رہی ہوں نا، آپ نے پھر بھی عید کے بعد کی ایک کال دی ہے، اور وہ اب ایک جو نئی بریگیڈ بنا دی ہے عمران رہائی فورس، اس کا بھی میں لاسٹ ٹائم بھی نہیں سمجھ سک رہی کہ کیا ایسا کر دیں گے. مگر پہلے بتائیں، اس میں پریس ریلیز میں جو پمز کی طرف سے آئی ہے اس میں کہا گیا آفٹر اوبٹیننگ انفارمڈ کنسنٹ، عمران خان کی کنسنٹ اور رضامندی کے بعد یہ سارا کام کیا گیا، اور انڈر اسٹینڈرڈ مانیٹرنگ پریکاشنری میجرز پروٹوکالز. تو ان کی کنسنٹ کا ذکر ہے اس کے اندر. دیکھیں یہ رپورٹ تو وہ کوئی بھی بنا کے ہمیں دے دیں گے. دیکھیں ہم نے آپ کو اس کنسنٹ پہ شک ہے؟ بالکل شک ہے. دیکھیں ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ایسی کوئی بھی رپورٹ جس میں ہمارے ڈاکٹرز نہیں ہوں گے، جس میں فیملی نہیں ہوگی، جس میں ان کا ذاتی ڈاکٹر نہیں ہوگا، وہ ہم مسترد کریں گے. کل انہوں نے جب عمران خان صاحب کو لایا، نہ فیملی کو بتایا گیا، نہ ذاتی ڈاکٹر کو بتایا گیا، نہ ہی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بتایا گیا. جب واپس بیرسٹر گوہر کو تو پتہ لگا نا، جب وہ واپس گئے ہیں تب بیرسٹر گوہر صاحب کو کال آئی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو ہم لے کے آئے تھے اور یہ سارا پروسیجر ہو گیا اور ہم although he's not next of kin، وہ خاندان نہیں ہے، سو کسی بھی پروٹوکول یا ایتھکس میڈیکل پریکٹسز کے مطابق میں نہیں سمجھ سک رہی کہ بیرسٹر گوہر. یہی تو ہمارا مطالبہ ہے جو علیمہ خانم بار بار مطالبہ کر رہی، بڑا جائز مطالبہ ہے، بنیادی حق ہے. 2 نام دیے گئے تھے، حکومت اپنی ضد انا پہ اڑی ہوئی ہے. دیکھیں فیملی کی زیر نگرانی ہونا چاہیے، شفا انٹرنیشنل ان کی ڈیمانڈ ہے، ادھر ہی ہونا چاہیے، ذاتی ڈاکٹر کا ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کو کوئی سمجھ آئی ہے کہ ضد کیا ہے؟ کیوں نہیں ذاتی معالجین تک رسائی، خاندان کو اطلاع دینا، یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں ایک تو یہ بیان سے ڈرتے ہیں
ہاں مگر اس کے اوپر بھی کوئی سیاسی بیان نہ دینے کا بالکل ہم نے گارنٹی دی تھی علیمہ خانم نے کہ جب تک صحت کا معاملہ ہے بالکل ہم نے اس سے You stand on that. بالکل ہم نے گارنٹی دی تھی، نہ کوئی ٹویٹ ہوگا نہ کوئی سیاسی بیان ہوگا، ہم ان کی صحت پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ حکومت سیاست کر رہی ہے، اکتوبر سے ان کو تکلیف ہے، جنوری آپ پمز لے کے آتے ہیں، آپ نے حالات کو یہاں تک کیوں پہنچایا؟ پھر اس کے بعد کل کا جو ایپیسوڈ تھا وہ جو پہلے ایپیسوڈ کو ریپیٹ کر دیا گیا۔ حکومت نہ عدالتوں کی سن رہی ہے، نہ عدالتیں اپنے فیصلے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جو ایکشن لیا وہ سپریم کورٹ اس وقت فائل کلوز کر کے ہماری کوئی اور پٹیشن سنی نہیں جا رہی، تو پھر جو راستہ ہمارے پاس بچتا ہے وہ سڑکوں کا ہے۔ سو یہ خلاف قانون، خلاف ضابطہ ہے، آپ رد کر رہے ہیں اس پریس ریلیز کو بھی، اور سڑکوں کے راستے کے حوالے سے آپ کی کیا، آپ نے ایک کنٹینر کا بھی ذکر کیا تھا جس کے اوپر پتہ نہیں کیا یا آزادی یا موت، جی بالکل اس طرح کی باتیں آپ نے دیکھیں کنٹینر تو بالکل تیار ہے، لیکن ایک جو ہماری تھنکنگ ہے اس وقت پارٹی کے اندر، چاہے وہ مرکزی لیڈرشپ ہو یا صوبائی لیڈرشپ ہو یا خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس بار جو بھی ہو وہ نتیجہ خیز ہو۔ ہمارا کارکن بھی اب بس مزید برداشت نہیں کر رہا، نہ نعروں کو نہ بیانات کو، کارکن بھی یہ چاہتا ہے کہ جو بھی ہو نتیجہ خیز ہو۔ نتیجہ خیز سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس کا نتیجہ نکلے۔ کس صورت میں نتیجہ چاہ ہم رہے ہیں؟ رہائی کی صورت میں رہائی یا بہتر علاج؟ نہیں، ہم اب تو رہائی کی صورت میں، اگر جب ہم آئیں گے پھر تو ہم رہائی ہی مانگیں گے۔ کیا کریں گے سر، جیل توڑیں گے؟ نہیں، جیل کوئی نہیں توڑیں گے، فورس پہ کام ہو رہا ہے، رہائی فورس پہ۔ کیا کرے گی رہائی فورس سر؟ پودے لگائے گی، ادھر بیٹھ کے نمازیں پڑھے گی، تہجد پڑھ کے دعائیں کرے گی، کیا کریں گے؟ دیکھیں ہمیں ایک ہی اب جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ عوامی پریشر سے ہی یہ کام ہوگا، اور بھرپور پریشر سے تو کام عوام ہوگا۔ نکلتے نہیں ہے نا سر، 8 فروری کی بھی کال آپ کے سامنے 8 فروری لیکن ہر ایک کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، بٹ لیٹس بی فیئر، نہیں، عوام 8 نکل نہیں فروری رہے۔ دیکھیں 8 فروری کی جو کال تھی وہ شٹر ڈاؤن اور اس کی پہیہ جام میں کی اگین تھی۔ کہہ رہی ہوں ایک ایک کال کے میرٹس پہ نہیں جاتے، بٹ یا تو آپ کا ورکر تھک چکا ہے، یا تو آپ کی قیادت پہ اعتماد کھو چکا ہے، نہیں، پہلی بات یہ ہے یا تو نظام کی سختی سے اب ڈر چکا ہے۔ سی ایم سہیل افریدی صاحب نے ابھی تک کوئی آفیشیل کال نہیں دی، نہ احتجاج کی نہ دھرنے کی۔ اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری ان کی تھی، فورس بنانے کی، جو رہائی فورس بنانے کا جو انیشیٹو ہے وہ سی ایم سہیل افریدی صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں ہی لیا ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ جو تھی وہ بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے، آپ نے سندھ میں دیکھا، پنجاب میں دیکھا، خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن دیکھی۔ اب جو یہ رہائی فورس ہے یہ اس کے ساتھ ایڈ ہوگی، اور پھر جب کنٹینر پہ ہم چڑھیں گے اور کنٹینر کا منہ ہم کسی شہر کی طرف بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ نتیجہ خیز ہوگا۔ اوکے، کسی شہر کا بھی رخ، اسلام آباد کا بھی؟ اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں، پنڈی بھی آ سکتے ہیں، ہم 26 نمبر پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، فیض آباد بھی بند کر سکتے ہیں، ہم اپنی سرحدوں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اور سر پھر وہ بار بار رانا ثناءاللہ محسن نقوی یاد دلاتے ہیں کہ آ جاؤ، پھر دم دم مس قلندر ہوگا۔ دیکھیں رانا ثناءاللہ کی تو وہ تو بڑھ کے مارنا ان کی عادت ہے۔ جب 8 فروری کی کال ہوئی تو رانا ثناءاللہ نے خود سٹیمپ لگا دی کہ اگر 8 فروری کی کال واپس نہیں لی جائے گی تو ہم 9 مئی کے کیسز کھول دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کا جو ایک بیانیہ تھا وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اور نشانہ جو تھا وہ تحریک انصاف تھا۔ آپ کو اب یہ یقین ہے کہ اب عید کے بعد آپ لوگ کنٹینر پہ چڑھ رہے ہیں اور آ رہے ہیں؟ دیکھیں راستہ تو ہمارے پاس کوئی نہیں بچ رہا، نہ عدالتوں کا راستہ ہمارے پاس بچ رہا ہے، نہ مذاکرات کا راستہ ہمارے پاس بچ رہا ہے، نہ یہ قانون مانتے ہیں، نہ آئین مانتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ یہ آج کوئی پیغام دیا ہے، کیونکہ بشریٰ بیگم کے تو خاندان اور اہل خانہ مل کے آئے ہیں، پچھلے ہفتے دیا تھا، اس دفعہ کوئی پیغام دیا ہے؟ خان نے کوئی پیغام بھیجا ہے باہر؟ دیکھیں ابھی تک تو میری تو کوئی ان سے بات نہیں ہوئی، نہ ہی پارٹی کی کوئی بات ہوئی ہے۔ بالکل ان کی ملاقات ہوئی ہے، ان کی ملاقات بھی 3 مہینے بند کی گئی تھی۔ بشریٰ بی بی تو غیر سیاسی ہے، انہوں نے کبھی ان کی فیملی نے بھی باہر آ کے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، نہ ہی میڈیا مگر رانا ثناءاللہ نے ہمیں کہا تھا اسی طرح پیغام بھیجتے رہے عمران خان کے تو یہ ملاقاتیں بھی بند کر دیں گے۔ دیکھیں رانا ثناءاللہ کی تو باتیں وہ تو بہت ساری کہہ چکا ہے، وہ ایک مسترد شدہ آدمی ہے، اپنا الیکشن ہار چکا ہے، اب وہ سینٹ کی ایک سیٹ پہ بیٹھ کے اس قسم کی تڑیاں لگاتے ہیں، لگانے دیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا شفیع جان صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہے۔ ویری شارٹ بریک، we're going to be right back۔